لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. ایک صلوات عنایت محمد وقت کی نزاکتیں اپنی طرف اور شتہ اور مشتہ موضوعات اپنی طرف. شتہ یعنی مختلف موضوعات اپنی طرف. چونکہ ابھی جو باتیں ہوئیں اس میں کچھ ٹاپک اور موضوع اپنے آپ پیدا ہو گئے اور جن میں سے کچھ کا ازالہ اور اس کے اوپر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے. ایک ٹاپک وسط محفل میں فعل کے ذریعے سے وجود میں آیا. ایک ٹاپک وسط محفل میں ایک فعل کے ذریعے سے وجود میں آیا، یعنی تبرک کا دینا، یعنی ہماری مہمان نوازی. بھئی ابھی کہاں سے ہمارے یہاں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، ان پر ہمیں توجہ دینی ہے. یعنی ہمارے کلچر اور ہمارے فرہنگ میں جو ہمارا کلچر، جب ہم کہتے ہیں اپنا آپ کو کہ ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے، ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے، تو پھر اس میں دوسری چیزیں اگر آئی ہیں تو اس کو ہمیں بڑی نزاکتوں سے دیکھنا ہے. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر جو ہونا چاہیے وہ وہیں تک ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں اہل بیت اور چوہردہ معصومین سے مستند ہو. دیکھیے سنت یا فعل معصوم ہے یا تقریر معصوم ہے یا گفتار معصوم ہے. فعل معصوم یعنی معصوم نے کر کے دکھایا، معصوم نے کر کے دکھایا. تقریر معصوم کیا ہے؟ تقریر معصوم یہ ہے کہ آپ نے معصوم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا اور معصوم اسے دیکھ کر کے خاموش رہے، تو تب بھی وہ کام سنت میں آ جائے گا. تقریر معصوم کہ معصوم کے سامنے ہوا وہ کام اور معصوم نے کچھ بھی نہیں کہا. ایک گفتار معصوم کہ معصوم نے کہا کہ اس کام کو کیجئے، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی سنت میں ہوا. اب جیسے مثلا یہ درمیان میں ٹافیوں کا تقسیم کرنا، دیکھیے مجھے چونکہ ہمیں ایک کلچر پیش کرنا، ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہے اور ہم کسی کو یہ کلچر اپنے ان چھوٹے والوں کو دے کر کے جا رہے ہیں، کلچر ہم اپنے چھوٹے والوں کو دے کر کے جا رہے ہیں، یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. تو لہذا ہمارے یہاں پر یہ کھلانے کا طریقہ کہیں ایسا نہیں کہ آپ اچھال دیں اور وہ سامنے والے تک پہنچ جائے. ابھی کہیں بھی کتنی بڑی محفل میں چلتا ہو، کتنے ہی بڑی آیت اللہ کے سامنے چلتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام وہ صحیح ہو جائے گا، نہیں. اور جہاں تک ایک اچھا عالم ہوگا وہ اس چیزوں کی مخالفت کرے گا. دیکھیے تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے ہمیں بہت اچھی بات ہے، ہم کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ٹرے میں ہونا چاہیے، ایک ٹرے میں ہو، وہ گھومتی ہوئی چلی جائے اور سب تک پہنچ جائے. پتہ نہیں، دیکھیے کچھ پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہی جو دیکھا فیل والا واقعہ، ابرہا والا واقعہ، کنکریاں ابابیل کے پنجے میں کنکری اور کیا کعصف معقول، بھوسا بنا دیا. دیکھیے تو پتہ نہیں کب کیسے کس کے کیا چور لگ جائے. لہذا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹریوں میں ہونا چاہیے اور وہ سب کے سامنے تقسیم ہونا چاہیے. ایک موضوع تو یہ. دوسرا موضوع دیکھیے، جو موضوعات بزرگان کے مابین میں ہیں، جو باتیں ہمارے آیات اعظام کے درمیان میں ہیں، من جملہ دیکھیے کوئی سا بھی فقیہ قما کے سلسلے میں تو قطعاً اجازت نہیں دیتا، قما کے سلسلے میں کوئی سا فقیہ اجازت نہیں دیتا.
اچھا، اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ہمارے پاس مختلف فقیہ ہیں، ان فقیہ میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس ٹاپک پر. برابر میں ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، کم سے کم کہہ رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے. تو کس کی بات مانے ہم؟ ایک کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے معتبر نہیں. اب اس کو آپ ذرا سنجیدگی کے لحاظ سے دیکھیے. میں ایک اسٹڈی کرنے والا ہوں، میں ایک پڑھنے والا ہوں، میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں. اچھا، ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ قریب کرنے کے لیے ہیں. ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے ایک دوسرا بھائی بھی مسلمان ہو جائے، ایک دوسرا بھائی بھی شیعہ ہو جائے، ایک دوسرا بھائی ہمارا شیعہ مذہب قبول کر لے. اب یقین جانیے، آپ چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیجئے اور ان کے سامنے وہ شدت کا زنجیر کا ماتم ہو، جس وقت وہ ان کے سامنے ماتم ہوگا، وہ ایک بچہ ہو سکتا تھا آنے والے وقت میں مذہب حق کا پیرا ہو جاتا، لیکن اس کے دل میں وہ جو خوف طاری ہوگا تو یقین جانیے کیا وہ اس سے قریب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ مدتوں اور برسوں کے لیے الگ ہو جائے، ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات قبا تک کی میں کر رہا ہوں. زنجیر کی بات کچھ نہیں. یہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو ہم مصلحت سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے. لیکن قما، بچوں کے سر پہ قما مارنا، بھائی اللہ نے اسے کسی کام کے لیے مکلف نہیں کیا. اللہ نے نہیں کہا تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو خمس دے، کوئی زکات، کچھ نہیں. ایک باپ آتا ہے اور آنے کے بعد چھوٹے سے معصوم بچے کے سر پر قما لگا دیتا ہے. تو کہاں سے تکلیف؟ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنی مشیت الہ سے، مشیت ربوبیت سے جسے خلق کیا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی تکلیف اور کوئی حکم عائد نہیں کر سکتا. ایک ہی باپ کیسے عائد کر سکتا ہے؟ باپ تو خود اپنی امانت نہیں ہے، باپ تو خود اپنی امانت نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، وہ خود اللہ کا حکم ماننے والا ہے. تو لہذا ان موضوعات میں بہت ہی سنجیدگی سے اور ہر کوئی بھی اظہار نظر نہ کرے. حتی ہر عالم بھی اس میں اظہار نظر نہیں کر سکتا. دیکھیے ہم کتنی احتیاط سے اور نکل گئے کہ بھئی زنجیر میں بھی بڑی خاموشی سے آگے جہاں جیسا ٹاپک ہو. کیوں؟ چونکہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، جس میں اصلاح کے بجائے فتنہ ہو جاتا ہے. لہذا قوم کی حکمت کو یا امام سمجھتا ہے یا وہ فقیہ دورہ سمجھتا ہے، جس میں شجاعت بھی ہو، جس میں جرأت بھی ہو، جس میں اخلاص بھی ہو، جس میں علم بھی ہو، جس میں تقوی بھی ہو. جب وہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو قوم کے لیے وہ اعمال پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو، اس طرح نہیں کرو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور تیسرا موضوع جو بانی محفل کے لیے ہے، بانی محفل آج کے حقیقی جناب ابو طالب ہیں. دوسرے بانی جو ہو سکا وہ مجازی، حقیقی جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں. جو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ یتیما فَآوَى. اے حبیب، ہم نے تم کو یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ دی. یعنی جناب ابو طالب کا قرآن کریم اتنی بڑھ کر کے قصیدہ پڑھ رہا ہے اور سارے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہاری سمجھ میں حضرت ابو طالب نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کل ایمان کا نام ہے، ابو طالب وقت کے ولی کا نام ہے. جناب ابو طالب وارث ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و نوح کا نام ہے. جناب ابو طالب ولی خدا، حجت خدا کا نام ہے. اور میں آپ کی خدمت میں آج ایک عجیب بات پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنی نزاکتوں کے ساتھ ہے. ذرا توجہ فرمائیے. آپ کے کنبے قبیلے کا ایک فرد مومن ہو، آپ کے کنبے قبیلے کا ایک بہت مقدس شخص ہو،
اس مقدس شخص کے بارے میں اس کے اینٹی لوگ، مخالف لوگ اسے برا بھلا کہہ کر کے کوئی اسے ایک خاص لقب دے دیں تو آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اس لقب کو آپ اپنے زبان پر لائیں؟ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ یعنی فرض کیجئے ایک بہت بڑا مومن اگر کوئی اسے کافر کافر کہنے لگے تو جتنی مرتبہ بھی یہ کافر کا لفظ چاہنے والوں کے درمیان میں آئے گا اتنا ہی چاہنے والوں کا دل دکھے گا۔ لہذا میری آج امت تشیع سے یہ درخواست ہے، آج میری امت شیعت سے یہ درخواست ہے کہ آج کے درمیان، آج کے بعد اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں مت کہو کہ ابو طالب کو کافر کہتے تھے، نہیں، ابو طالب کو حتیٰ مسلمانوں کے درمیان میں بھی جو نعوذ باللہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں 30% سے بھی کم لوگ ہیں، 70% وہ لوگ ہیں جو ایمان حضرت ابو طالب کے قائل ہیں۔ لہذا آج سے ہمارے درمیان سے یہ لفظ جناب ابو طالب کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے۔ کسی محفل میں انہیں اس لقب سے یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ جناب ابو طالب کا اس طرح سے قصیدہ پڑھو جس طرح سے اللہ نے کبھی اپنی کتاب میں نازل کیا، کبھی آل محمد نے اپنی احادیث میں پڑھا۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ بھئی ہمارا دل دکھتا ہے اگر کوئی ہمارے کسی بزرگ کو برے لقب سے یاد کرنے لگے تو جتنی مرتبہ وہ برا لقب ہمارے سامنے آئے گا ہمارا دل دکھے گا۔ ایسے ہی جناب ابو طالب عظیم شخصیت، وہ عظیم بزرگ، کتنا عظیم بزرگ ہے وہ۔ عزیزوں، کوئی اگر شب ہجرت رسول اللہ کے ساتھ ہو لے، ہمیں نہیں پتا وہ کس وجہ سے ساتھ ہو گیا، لیکن اگر ہو لے تو وہ مہاجر بھی کہلائے، وہ بڑا بھی کہلائے۔ اور جناب ابو طالب ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک شب نہیں، بلکہ جب سے جناب ابو طالب کے پاس رسول اسلام آئے، جناب ابو طالب کا طریقہ عمل یہ تھا کہ رات میں جب سارے بچے سو جاتے تھے میرے مولا رسول خدا کو مولا کائنات کے بستر پر لٹا دیتے تھے، مولا کائنات کو رسول خدا کے بستر پر لٹا دیتے تھے، جگہ بدل دیتے تھے۔ اور یہی نہیں، ہر مورخ مفسر یہی لکھتا ہے، چاہے وہ شیعوں کا ہو چاہے وہ سنیوں کا ہو، یہی کہتا ہے کہ جناب ابو طالب آخری دم تک اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے، اپنی عزت کے ذریعے سے محافظ اسلام رہے، محافظ رسول اسلام رہے۔ بھائی نمازیں کہاں سے ملی؟ نماز رسول اللہ سے ملی۔ اسلام کس سے ملا؟ رسول اسلام سے ملا۔ قرآن کس سے ملا؟ قرآن ملا رسول اسلام سے۔ اب مجھے کہنے دیجئے یہ ساری چیزیں جب رسول اللہ سے ملی تو اب سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ کس سے ملے؟ تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ يَتِيمًا، ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں ملی، روزے ملے، قرآن ملا، محمد مصطفیٰ جس سے ملے ہوں، اور محمد مصطفیٰ ملے ہیں جناب ابو طالب سے۔ صلوات پڑھ دیں۔ لہذا عزیزان گرامی، جناب ابو طالب عظیم الشان شخصیت۔ بس آخری دو باتیں، جناب ابو طالب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب رسول اسلام کی ولادت ہوئی اور وہ تمام معجزات ہوئے کہ کسرا کا ڈہ جانا، وہ ندیوں کا پانی خشک ہو جانا، وہ تمام چیزیں، اور درختوں کا تسبیح کی آوازیں آنا، زمین و آسمان کا نورانی ہو جانا، جناب فاطمہ بنت اسد آ کر کے جناب ابو طالب کو بتاتی ہیں کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے اور ایسے ایسے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ حیرانی مت
ہونی چاہیے، حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ولی علم غیب سے اس طرح سے جناب فاطمہ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد اب سے 30 سال بعد تیری آغوش میں بھی ایک ایسا بچہ آئے گا جو سیرت میں صورت میں اسی بچے کی طرح سے ہوگا، معجزات بھی اسی طرح سے ہوں گے، بس فرق اتنا ہے یہ شریعت لے کر کے آیا ہے، وہ شریعت کو بچانے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پروردگارہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ بانی محفل کو کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ملتمس دعا ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد، بحق جناب ابو طالب دین اسلام کی حفاظت فرما، دشمنان دین کی اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں ہلاکت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد مومنین کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان میں شمار فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آئیے سب کھڑے ہو کر کے مل کر کے سلامتی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔